گرامی قدر معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانی معاملات کو مال اور دولت سے منسلک کیا ہے۔ انسانی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ روپے پیسے کی موجودگی سے منسلک ہے، اور انسانی زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو اسلام نے انسانی زندگی میں آنے والے مالی اتار چڑھاؤ کو بیلنس رکھنے کے لیے جو ہمیں طریقہ کار دیا وہ ہے وقف کا۔ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنا۔ ہمارے ذہنوں میں جس وقت لفظ وقف آتا ہے تو اس کا مفہوم اور اس کا مطلب ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید کاٹ کر بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حالانکہ شریعت میں وقف کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے بہت سی چیزوں کو وقف کیا ہے اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ آئے تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے انتظامات کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پسند آئی، بنو نجار کی جگہ تھی، اور بنو نجار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے مالکوں سے کہا تھا مینونی بحائجکم، یہ تو تمہارا چار دیواری کیا ہوا باغ ہے، اس کی مجھ سے قیمت لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت میں طلب نہیں کیا، کہا قیمت لگاؤ۔ لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، وَلَنَأْخُذُ أَجْرَهَا إِلَّا إِلَى اللَّهِ، ہمیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے چاہیے، ہماری طرف سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے زمین وقف کی وہ بھی نماز پڑھتے تھے اور دیگر مسلمان بھی پڑھتے تھے۔ انسان کی عقل مندی کی انتہا وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو خرچ کرے تو کسی ایسی جگہ پر کرے جہاں فائدہ دگنا تگنا نہیں، لا تعداد اور غیر متوقع انداز میں بڑھا۔ اب اندازہ کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن سے لے کر جب سے اس جگہ پر نماز شروع ہوئی آج تک کتنے لوگوں نے وہاں پر نماز پڑھی۔ اجر کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہمارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، وہ گوگل کا جو زیرو ہے وہ بھی چھوٹا پڑ جائے گا، 100 زیرو ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ اور اگر یہ قیامت کے دن تک دیکھیں کتنا بڑا اجر وہ بنو نجار کے لوگ لے رہے ہیں، لیں گے۔ صرف ایک چھوٹی سی وہ جگہ تھی، چھوٹی سی وہ جگہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی۔ یہ بھی وقف کی ایک شکل ہے، وقف کی ایک شکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مزید زندگی کے ایام گزرے تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ میٹھے پانی کا بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر روما کے بارے میں جو ایک یہودی کا تھا اور وہ بھی آج تک قائم ہے، وہ بئر روما
بئر عثمان کے نام سے آج تک اس کا پانی جاری و ساری ہے اور میٹھا پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون بئر روما خرید کر اللہ کے لیے وقف کرے گا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں ایک دن کی باری ہے. ایک دن سب لوگوں کے لیے اور ایک دن یہودی کا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ میرا کاروبار چلنے والا نہیں ہے، یہ سارے کو میں بیچ دوں، تو دوسرا حصہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا. کتنے لوگوں نے، لوگ نہیں، کتنے صحابہ کرام نے، صرف صحابہ ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی کتنی بار پیا ہوگا؟ پورے مدینے میں اس کے علاوہ کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا. آگے چلتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کنواں خرید کر وقف کیا، اس میں سے خود بھی پیتے تھے. پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ تنگ ہو گئی. ساتھ ہی جو ملکہ رہائش تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا میں یشتری لنا دار آل فلان، یہ فلان جو ہمسائے ہیں مسجد نبوی کے، ان کا گھر خرید کر مسجد کے لیے کون دے گا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم میں اکیلے وہ مکان خریدا اور مسجد کے لیے وقف کر دیا. لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو آج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی جگہ پر جا کر نماز پڑھتے ہیں اور پھر انہی کے خلاف ہردہ سرائی کرتے ہیں. جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی پلیٹ میں چھید بھی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مزید اس طرح کے واقعات رونما ہوئے. جنگ خیبر کے موقع پر غزوہ خیبر ایک ایسا غزوہ تھا کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی جو معاشی حالت ہے وہ بدل گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مقدار میں مسلمانوں کو غنیمت دی اور پھر وہ بھی زرعی زمین، اور زرعی زمین بھی ایسی کہ جس پر پہلے سے باغات موجود ہیں، پہلے سے پانی کے چشمے موجود ہیں. یہی دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں زمین کے لیے کہ پانی کا انتظام. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے بعد وہاں پر مال غنیمت میں سے جو حصہ ملا وہ ایک بہت بڑا باغ تھا. دیکھیے صحابہ کرام کی سوچ کیا ہے. دنیا کی سوچ بھی ہونی چاہیے، غلط نہیں ہے، لیکن صرف دنیا کی ہو یہ غلط ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی ہو. دنیا اپنی ذات کے ساتھ ساتھ معاشرے کا بھی خیال ہے. اب جو چیز بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں کیا وہ دنیا سے ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں. کس کے کام آتی ہے؟ سماج کے کام آتی ہے، معاشرے کے کام آتی ہے، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کے کام آتی ہے. اور اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسانی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ ہیں ان کو بیلنس رکھنے کے لیے جب اس طرح کی چیزیں موجود ہوں گی تو کوئی بھی محتاج نہیں بنے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ انی اصبت ارضا لم اصب قبلہ، کہ مجھے ایک ایسی زمین ملی ہے کہ مجھے اس جیسی زمین پہلے کبھی نہیں ملی، بڑی زبردست زمین ہے. میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس کا کیا کروں. میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس کا کیا کروں. جو نفیس ترین مال ملا فوری اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنے کا پلان کرتے. اور
پلان کر کے الفاظ میں یستأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ مشورہ کر رہے تھے، یستأمر حکم مانگ رہے تھے، حکم دے میں کیا کروں. ایک لفظ ہے استشارہ کا، یستشیر مشورہ لینے، بتائیے میں کیا کروں. مشورہ قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو الفاظ ہیں وہ یستأمر امر حکم طلب کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجیے میں کیا کروں، اس کا جو آپ کہیں گے میں کروں. صرف مشورہ نہیں، حکم دیں آپ. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اللہ کی راہ میں وقف کیا. اور وہ وقف کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ اسلحہ وتصدق بريعها، اس کی جو اصل ملکیت ہے وہ آپ اپنے پاس رکھو، اس کی جو آمدن ہے اس آمدن کو اللہ کی راہ میں رکھو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر لکھوائی، لا تباع ولا توهب ولا تورث. پراپرٹی اور زمین کے منتقل ہونے کے جو ممکنہ 3 طریقے تھے ان تینوں کے بارے میں کہہ دیا. نہ تو اس زمین کو فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بطور تحفہ دیا جا سکتا ہے مفت میں، اور نہ ہی یہ بطور وراثت تقسیم ہوگی. لا تباع ولا توهب ولا تورث. اس کی جو آمدن ہے وہ کہاں جائے گی؟ مسافروں میں، معاشرے کے جس کسی فرد کو ضرورت ہو اسے ملے گی. جو اس کا نگران ہوگا اس کی تنخواہ جائے گی. اس نگران کا اگر کوئی دوست ہے اس کو کھلا پلا دے. غیر متنوع، اپنا بیلنس نہیں بناتا، غیر متنوع، ضرورت ہے تو کھاؤ لے لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو اپنے بیلنس میں جمع کرنا شروع کر دے نہیں، یہ غلط ہے. اب یہ دیکھیے جب ایک بہت بڑی اس طرح کی پراپرٹی عوام کے لیے موجود ہو کہ کوئی مسافر ہے اس کی بھی مدد یہاں سے ہو سکتی ہے، کوئی غریب ہے اس کی مدد بھی یہاں سے ہو سکتی ہے، کوئی لاچار ہے اس کی مدد بھی یہاں سے ہو سکتی ہے. تو جو انسانی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ ہیں مالی، ان کے لیے جو اسلام نے ایک بہترین حل پیش کیا ہے، آج ہمارے معاشرے سے وہ حل مفقود ہو چکا ہے. حل مفقود ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو مسائل ہیں، وہ جو مشکلات ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب کسی کی مشکل حل نہیں ہوگی تو کسی اور کی مشکل تو پیدا ہو رہی ہے. کمی آنے کی بجائے مشکلات میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں نے اب چونکہ ہمارا پورا معاشرہ صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی سطح کا کاروباری بن چکا ہے. لوگوں نے حل پیش کیا کہ آپ انشورنس کی طرف آئیں. اس میں بھی حقیقت میں آپ کا فائدہ نہیں ہوتا، اصل فائدہ اسی کا ہوتا ہے جو اس انشورنس کمپنی کو، مارکیٹ کو رن کر رہا ہے، چلا رہا ہے. یہ صرف جو ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادھار میں چیز خریدی جاتی ہے، کریڈٹ پر چیز خریدی جاتی ہے، ادارہ شمار بتلاتے ہیں صرف 5% لوگ وقت پر ادائیگی کر پاتے ہیں، باقی سارے کے سارے سود کے ساتھ ادا کرتے ہیں، باقی سارے کے سارے. جب اس طرح کی کیفیت ہو، صورتحال ہو، یعنی 95% جو آپ کے کسٹمر ہوں گے کریڈٹ کارڈ کے وہ آپ کو دے کر ہی جائیں گے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے. کون چھوڑے گا؟ اسی کو کہتے ہیں راس مالی کیپٹلزم، راس مالی نظام. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. کیپٹلزم میں ہمیشہ انسانیت کا خون ہوتا ہے، لیکن جو اسلام نے وقت کی شکل میں جو چیز دی ہے اس میں ہمیشہ انسانیت مزید پروان چڑھتی ہے، کبھی انسانیت حیوانیت میں نہیں بدلتی.